आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बास ज़ैदी प्रोग्राम इस्तिखारा और वज़ाइफ लेके एक बार फिर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मोहतरम मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं एक बार फिर इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आपका प्रोग्राम जारी व सारी है इस्तिखारा और वज़ाइफ। आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं इस्तिखारे के हवाले से या वजीफ़े के हवाले से। जब तक कोई कॉल नहीं है, मैं क़िबला से मुल्तमिस हूँ कि हमारे जितने भी मोहतरम सामाईन हैं वो कॉल करते हैं और जो रोज़ी और रिस्क के हवाले से परेशान हैं उस हवाले से चंद कलमात फरमाएँ, चंद दुआएँ फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह खिलबा। जी ऐसे कि रोज़ी और रिस्क जो है अल्लाह तबारक तआला ने जो इंसान को देना है वो मिल के ही रहेगा। बेशक बेशक। तो इंसान को बहरहाल दुआ तो करती रहनी। जी हाँ जी हाँ। कनात भी करनी चाहिए, खाने भी रहना चाहिए, शुक्र भी अदा करता रहना चाहिए जिस और फिर जितना रोज़ी रिस्क मिलेगा उसका जवाब भी देना पड़ेगा। बेशक बेशक। तो इसलिए के साथ हमारे साथ एक कॉलर है, इंशाल्लाह इस बात को जारी रखेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कौन फरमा रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद शाहिद बोल रहा हूँ जी, वेम्बले लंदन से। बिस्मिल्लाह शाहिद भाई, बिस्मिल्लाह फरमाइए। ये मैंने प्रोग्राम में बात करनी थी, अपना कुछ मसला था, उसके लिए मैंने कुछ वज़ाइफ का पता करना। बिस्मिल्लाह फरमाइए, आप लाइव हैं। तो ये ना मैं आया था सर 2 साल पहले यहाँ पे पाकिस्तान से। जी जी। तो जब से आया हूँ सर बीमार ही हूँ, और बीमार इतना होता हूँ कि बिस्तर पे पड़ जाता हूँ और फिर उठा भी नहीं जाता। और फिर ये है कि कभी कमर में दर्द, कभी टांग में दर्द, कभी सर में दर्द। तो मुख्तलिफ मेरी जो है ना वो हो जाती हैं बहुत ज्यादा। तो मतलब ये कि काम वाम पे नहीं जा पाते, इतनी शदीद तबीयत खराब हो जाती है? जी जी, काम पे भी नहीं जा पाता सर। तो काम करते क्या हैं? क्या करते, क्या हैवी लिफ्टिंग वगैरह का वाला काम तो नहीं करते? नहीं सर, मेरा वो थोड़ा है बैठने का ही काम होता है, ज्यादा सिक्योरिटी का काम है जरा। अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी का, ठीक है ठीक है। खड़े रहने का मोस्टली काम होता है उसमें। बात सी तबीयतें भी ऐसी होती है ना। नहीं वो बैठ भी जाते हैं, इंडोर है ऑफिस में। ठीक है ठीक। तो वो वाली नहीं है कोई गेट पे खड़े होने की। जी ठीक। लेकिन वो भी नहीं कर सकता सर, पड़े ही रहता हूँ बिस्तर पे। और आपको ठंडक वगैरह तो नहीं लग गई है कि कभी होता है जैसे कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत गर्म इलाके से आया हुआ होता है, यहाँ की ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा तो नहीं है? डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर वगैरह कुछ मशवरा देते हैं ऐसा कि? जी सर, मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लेकिन जो 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 मेरी पोजीशन है ना सर जी वो नहीं समझ। तो मैं ये सूरज यासीन और सूरज मुजम्मल घर में अकेला पड़ा ये सुनता रहता हूँ, तो कुछ तबीयत में बेहतरी आती है। माशाल्लाह अल्लाह तौबा करता रहता हूँ। जज़ाकल्लाह। और जैसे ही मैं थोड़ा सा इससे हटता हूँ तो मेरी वो सर हालत। अब मैं रात बिल्कुल सही सोया हूँ, मेरे सिर्फ कानों में दर्द था। तो सुबह उठो तो राइट टांग में इतना दर्द है कि जैसे किसी ने इसके अंदर कोई छुरी और या कुछ सरिया जो है ना वो घोंप दिया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। तो ये सर मेरा इस्तिखारा कर दें, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं वापस जाना चाहते हैं? जी अब तो मैं थक गया हूँ, मेरा तो ठीक है। अब नियत करें कि परवरदिगार मैं वापस अपने मुल्क में जाना चाहता हूँ, मेरी रहनुमाई फरमा। ठीक है ठीक है ठीक। बिस्मिल्लाह बताएंगे पढ़ने के लिए? जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, पहले नियत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अली मदद, मौला अली मदद। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु। जी आपका इस्तिखारा है, 12 मना ही आ रहा है, जो आप सोच रहे हैं वो ना करें। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ वो सही तरीके से अपना इलाज करवाएं। लेकिन ज़ाहिर है आदमी जब अकेला रहते हैं, मेरे ख्याल ये। आप शादीशुदा हैं? जी 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 शादीशुदा हैं? हाँ जी। तो बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। ज़ाहिर है कि ये खुद तो यही बड़ा फैक्टर है। अलमिया जी हाँ यही परेशान इसमें ही रहता है आदमी, बीवी बच्चों से दूर। जी तो
یعنی 2 سال ہو گئے تو اب جانا چاہتے ہیں واپس ملنے کے لیے تو جائیں نا. جا سکتے ہیں ملنے وغیرہ یا آپ کے ساتھ پرابلم ہے ویزے وغیرہ میں؟ جی ویزے کے لیے ایکسٹینشن کے لیے بھیجے گئے ڈاکومنٹس تو ٹھیک ٹھیک اچھا. یہی پریشانی ہے. ٹھیک وہ تو کوئی نہیں واپس بھی لیے جا سکتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ اگر صحت ہی نہیں ہوگی تو پھر کچھ ہاں بے نہیں شک رہے بے گا. شک بے شک. یہ جی صحت ہزار نعمت ہے جناب. بسم اللہ. جی میں جی تھک گیا ہوں کہ یہ جو تکلیف کاٹ کاٹ کے اب تو میری برداشت ختم ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جا سکتے ہیں آپ جا کے مل کے تو آ ہی سکتے ہیں نا, دوبارہ آ جائیں. نہیں ہاں ہو سکتا ہے اس سے طبیعت بحال ہو جائے, ہوا پانی چینج ہوتا ہے آدمی تھوڑا اس سے ہی بہتر ہو جاتا ہے. بہرحال میں قبلہ سے گزارش کروں گا آپ کو کوئی وظیفہ بھی بتائیں, آپ وہ بھی پڑھیں, اور جیسے قبلہ فرما رہے ہیں کہ اگر گھر والوں سے مل کے آ سکتے ہیں تو وہ بھی. دیکھیں ایک تو آپ نے خود کہا کہ میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, سورہ یاسین سورہ مزمل پڑھتا ہوں, بہتر ہو جاتی طبیعت, تو اس کو پھر جاری رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید بھی پڑھنا چاہیے روزانہ, تو ساتھ یہ ہے کہ آپ کی تکلیف بھی دور ہوتی ہے. بے شک. اور اگر آپ پڑھ سکیں دعا ہے دعائے مشلول, سبحان اللہ, تو اس کو رات کو سونے سے پہلے عشاء کے وقت پڑھ لیا کریں دعائے مشلول کو. وہ انسان کے جسم میں جو اعضاء ہیں یعنی وہ شل ہونے سے بچیں, اور درد اور یہ جیسا آپ بتا رہے ہیں دعائے مشلول. البتہ ظاہر ہے وہ 3-4 صفحے کی دعا ہے, 10-15 منٹ لگیں گے اس کو پہلے پڑھیں دعائے مشلول کو, پھر پانی پہ دم کر کے وہ پئیں, پانی پیتے رہیں. ٹھیک ہے جی ہاں. اور چلتے پھرتے جو ہے نا آپ یہ کہتے رہیں یا ارحم الراحمین, اس کو اپنا ذکر بنا لیں, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. تو جب بھی فارغ ہوں یہ پڑھتے رہا کریں, ذکر تسبیح کیا کریں اسی کی. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ. اچھا حضرت یہ دعائے مشلول تو میرے پاس نہیں ہے, آپ تھوڑا گائیڈ فرما دیں. یہ پھر ایسا کر لیں کہ دعا.org وہ ہوتے نا, انٹرنیٹ پہ جائیں نا, تو وہ ویب سائٹ ہے دعا والی, آپ لکھیں گے دعا.org تو وہاں آئیں گے نا دعائیں, تو اوپر لکھیں دعائے مشلول تو وہ آ جائے گی دعائے مشلول. پلیز اسپیلنگ بتا دیں. یہ دیکھیں اردو میں میم شین لام واو لام مشلول, یہ شل سے, شل کا مطلب ہوتا ہے نا کوئی آدمی کا کوئی بازو یا پاؤں یا شل ہو جائے کام نہ کرے, تو اسی کے لیے دعائے مشلول. ٹھیک ہے جناب, جزاک اللہ, بہت شکریہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت جی, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے. آپ کو بھی الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ, خدا حافظ, یا علی مدد مولا. جزاک اللہ. قبلہ ایک اور کالر ہے, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون فرما رہی ہے, کہاں سے؟ جی میں فرانس سے بات کر رہی ہوں, پیرس سے. بسم اللہ فرمائیے. مجھے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے فون کیا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ 1 ماہ بعد دوبارہ فون کر کے میری سسٹر کے بارے میں پتا کرنا تھا, اس کی شادی کے بارے میں, تو وظیفے کے لیے. اچھا چلیں آپ نیت کر لیں. بسم اللہ, بسم اللہ, دیکھتے ہیں سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد مولا, علی مدد مولا, علی وسائل صداقت. یا علی مدد مولا. ابھی بھی منع ہی آ رہا ہے جی. ٹھیک جی, میری بہن امید ہے آپ نے سنا ہوگا, قبلہ فرما رہے ہیں جی ابھی بھی منع ہے. اگر آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے تو بیچ میں صدقہ خیرات کر کے دوبارہ بھی استخارہ نکلوایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم, خدا حافظ, خدا حافظ. بہت شکریہ جی. قبلہ آپ فرما رہے تھے روزی اور رزق کے حوالے سے. جی روزی اور رزق کے حوالے سے کہ جو خداوند عالم نے قسمت میں لکھا رزق کو ملے گا انشاءاللہ. البتہ ظاہر ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں انسان بیٹھ سکتا. جی بالکل, وہ کیا حرکت کرنی پڑے گی. برکت ہے. جی ہاں, جی ہاں. تو وہ جو بیمار بھی ہے اور رزق کی بارے میں مانگنا چاہتا ہے, جی اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہم
इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न वासिअन सुभान अल्लाह, व शिफाअन इलाही मिन कुल्लि दा। इलाही आमीन। सुबह की नमाज के बाद या नमाज इशा के बाद 100 मरतबा इसको पढ़े और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। 100 मरतबा इसको पढ़ना है, 11 मरतबा पहले दुरूद शरीफ और फिर ये दुआ को पढ़ना है 11 मरतबा बाद दुरूद शरीफ। जी और दुआ यही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, इल्मन नाफिअन, ऐसा इल्म दे जो मेरे लिए नफ़ा पहुँचाए, सुभान अल्लाह, व रिज़्क़न वासिअन, और रिज़्क़ में वसअत पैदा कर दे, सुभान व शिफाअन मिन कुल्लि दाइन, इलाही और आमीन। हर बीमारी से मुझे इलाही शिफा दे। इलाही आमीन। ठीक है ना जी। इलाही तो साथ दूसरी पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर तो खुदावंद आलम आपकी दुआ इलाही को आमीन। कबूल अब्दुल्ला, फरमाए। ये कितनी दफ़ा कोई वो है कि 40 दिन करनी है या जी, करते सुबह रहे? के 100 मरतबा पढ़नी है ये दुआ। ठीक है, मतलब जो तक आप पढ़ते समझते रहें। हैं जी, कि बिस्मिल्लाह। मसला मेरा हल नहीं हो गया, हाँ, पढ़ते ही रहे। जी, जज़ाकल्लाह, तो पढ़ते दुआ रहे। ही है, जितना करें उतना अच्छा है। जज़ाकल्लाह क़िबला। एक और जी। कॉलर उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करना चाहती हूँ। जी बिस्मिल्लाह, फरमाइए, कौन फरमाने हैं, कहाँ से? मैं आपदा बोल रही हूँ रोशनी से। जी बिस्मिल्लाह। क्या वजीफा करवाना चाहिए, इस्तिखारा? तारा इस्तिखारा वजाहत कर सकती हैं किस हवाले से इस्तिखारा मेरी बहन? सॉरी, बता सकती हैं किस लिए इस्तिखारा करवा रही हैं? मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती है, मेरे सिर में वो किस तकलीफ होती है और मेरी हल्की बहुत होती है, तो और मेरे कानों में रोने की या शोर की आवाजें आती हैं। नहीं तो वो आपने दिखाए अपने, यानी डॉक्टर को, अपने कान वगैरह, जो बाज़ दफ़ा होता है पर्दा कान का जो है वो उसमें को डैमेज हो गया, जी, ये कुछ- टिनिटस भी कहलाता है, वो सुई सुई आवाजें भी आ रही होती हैं, मुझे भी प्रॉब्लम है जी। मैं नहीं, क्या डॉक्टर को कहते हैं, उन्होंने कहा आपको प्रेशर है। क्या है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन? प्रेशर। अच्छा, तो वो तो अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे। इलाही आमीन। तो उसके लिए तो पहली बात है कि जिन चीज़ों से है उनको अगर आपको मालूम है ये चीज़ें मुझे तो पहले मेरी 5 साल में होती थी ना कि मैं बाहर जाती, कोई गमी खुशी होती थी ना, तब मेरी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं बेहोश हो जाती थी। उसके बाद में नुकसान गई ना, तो 4-5 महीने पहले उठा जाके ना, तब मुझे ज्यादा हो गया। 5 साल पहले मेरा पहिया फौत हुआ था। जी जी। तो देखिए, अपने आप को पहले तो अपने आप को संभालने की कोशिश करें ना, संभालने की आप। कोशिश जी, करें ना जी। कुल्लो नफ्सिन पुरानी गल होगी बताती हूँ, फिर वो बताते हैं आप इस पुरानी वजह से ऐसे होगी, आप उसमें थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही थी ना, तो आप शायद उस वजह कोई आपको कुछ रह गया है जरा अभी आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है। जी, ऐसा करें आपके जो है ना 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के ना जी, अल्लाहु अकबर, तो जैसे लिख के ना 786 मरतबा, तो उसको जैसे एक होती है ना वो पट्टी या टोपी टाइप, उसमें लिख के 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान, उसको जब सर में तकलीफ हो या ये जो आप चीज़ें बता रही हैं तो उसको सर पे बांधें, या वो टोपी टाइप हो तो उसको पहन लें, जो मतलब रात को सोते वक्त वो 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस पर लिखा हो। अच्छा, 687 नहीं 786 जो अल्लाह का नंबर है, जो आदत है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, वही जी। 786। चलो मैं कोशिश करूंगी जी ठीक। और डिप्रेशन जो उसको खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा ना कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, बेशक बेशक, आगाही पैदा करो कि अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को सुकून मिलता है। तो इसी आयत को पढ़ती रहा करें, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब। ओके, ठीक है, अल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, या अली मदद, मौला अली मदद। जी क़िबला, आप उस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। जी, तो अगर किसी ने इल्म के लिए इजाफे की बात करनी तो पढ़े रब्बे ज़िदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और जो अल्लाह की रहमत का तलबगार है अल्लाहु अकबर, और अपने कामों में कहता है यानी सही नहीं होते, बिगड़ जाते हैं, तो उसको पढ़ना चाहिए रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सूरह कहफ
جو 18واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 10 ہے. سبحان تو اللہ اس کو 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں روزانہ. سبحان اللہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ اور ساتھ جو اللہ کی رحمت کا خاص ہے وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 8 ہے. جی وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً اے اللہ اپنی رحمت ہمیں بھیج ہمارے لیے. تو اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے عطا کرنے والا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. اور اسی طرح روزی کے لیے یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے بسم اللہ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ جو بھی تو اپنی بارگاہ سے مجھے عطا فرمائے میں اس کا نیاز مند ہوں. بے شک ٹھیک ہے. بے شک مشکور. یہ سورہ قصص آیت نمبر واہ جو ہے 34 ہے. قصص کا نمبر جو 28 سے 28. ٹھیک ہے. جی اور رزق کے لیے اپنے گھر میں یا دکان پہ پھر لکھ کے لگا لیں آیا 114 سورہ مائدہ جس میں ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ اکبر. اے اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے دسترخوان یعنی جس پر جی خوراک اور غذائیں سجی ہوتی ہیں منو اس کو سلوا دستر بھیجا. کرتے جی ہیں. ہاں بسم اللہ. تکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے اول پہلے والوں کے لیے اور آخری والوں کے بھی. بے شک. ٹھیک ہے. وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. تو بہترین رازق ہے. اس آیا 114 سورہ مائدہ کی 5 نمبر سورہ ہے. یہ آیت گھر میں لکھ کے لگا لیں اللہ یا دکان پہ جہاں پر کوئی کاروبار آپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور اولاد کے لیے اگر وہ مطلب نافرمان ہے یا ان کی اصلاح کے لیے بسم اللہ. تو یہ پڑھنی ہے آیت ربنا. یہ دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں تو بسم اللہ. وہ ہے کہ حب لنا من لدنک یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر وہ 74 ہے. بسم اللہ. اس کو پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے تو قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس کو ہم قنوت میں بھی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے سورہ یعنی دعائے قنوت کے طور پر جی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اور ویٹری بنا سکتے ہیں. جی 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 ہر وقت کے لیے. یعنی اس میں ہے کہ دنیا کی بھی بھلائی دے اللہ جی اور آخرت کی بھی بھلائی جی دے. ٹھیک ہے. اور جہنم کی آگ سے بچا. جی جناب علی. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. اور باقی جو ہے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو آپ استخارے کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کیا ضروری ہے کہ استخارہ قرآن پاک سے ہی نکالا جائے کوئی اور بھی اس کا جی ضروری نہیں ہے تسبیح سے آپ نکال لیں. ٹھیک ہے جی تسبیح آپ لیں ہاتھ میں جی تو اس کو پڑھیں استغفر اللہ برحمتہ خیرتن فی عافیہ. یہ جملہ پڑھیں یعنی خدا سے بہتری کا طالب ہوں اس کی رحمت سے وہ بہتری جس میں آسائش ہو. یعنی اللہ سے بہتری کا طلبگار ہوں. کبھی بہتری ہوتی ہے تو اس میں مصائب بھی ہوتی ہیں مصیبتیں بھی ہوتی ہیں. ظاہر بات ہے. اچھا کوئی ایسی بہتری ہوتی ہے کہ جس بالکل راحت ہوتی ہے تو یہ اس میں کہنا ہے کہ یا اللہ ایسی بہتری جس میں راحت ہو آسانیاں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ تسبیح ہاتھ میں لے کے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ برحمتہ خیرتن فی عافیہ اور وہ دانے جو ہے نا کچھ پکڑ لیں گے ہاتھ میں پھر دو کر کے یعنی آگے بڑھتے جائیں تو اگر آخر میں ایک دانہ رہ گیا ہے تاک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اچھا آپ کے لیے کر لیں. اللہ اکبر. اور اگر کوئی دانہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ کرے. ٹھیک ہے. البتہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں
وہ جو تسبیح کرنے والا شخص جس نے استخارہ کرنا ہے اس کی نیت پر ڈپینڈ ہے. ایسا اگر وہ پہلے سے یہ طے کر لے جی ہاں کہ جی اگر ایک آیا تو میں اس کو اچھا سمجھوں گا, اگر کوئی بھی نہ آیا تو میں منع سمجھوں گا, جی ٹھیک ہے, یا بالعکس یہ ایک آیا تو میں منع سمجھوں گا, اس کی نیت پر ہے جی, ٹھیک ہے نا جی. لیکن پہلے سوچ لے ہاں تسبیح کرنے سے پہلے, اسٹارٹ کرنے سے پہلے. جی بسم اللہ. ٹھیک. اور رکے کا بھی آپ نے بتایا کبھی تذکرہ. ہاں جی, رکے کا یہ ہے کہ پھر 6 رکے لکھ کے جی, اور اس پر آپ لکھیں 3 پر لکھیں افعل اور 3 پر لکھیں لا تفعل, سبحان اللہ. اور ان کو 6 رکے جو کاغذ کے ہیں ان کو اپنے سجادے کے نیچے رکھیں ہیں, ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اللہ اسی نیت سے کہ میرا اللہ مجھے تجھ سے حاجت ہے اور میں استخارہ کروں گا, اس میں مجھے رہنمائی کر دے, ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ ان رکوں میں سے نکالیں گے باہر 3 رکے, ٹھیک. اچھا, مخلوط کر کے رکھنے ہیں, یعنی ملا کے. جی ہاں. اب اگر آپ نے 3 رکے نکالے اور 2 میں لکھا ہوا افعل, تو اس کا مطلب ہے کہا گیا کہ بھی کرو اس کام کو, ٹھیک ہے. یہ متوسط ہے, سمجھے جی, ٹھیک. اگر وہ 3 رکے ہی افعل کے نکلا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے, بسم اللہ, ٹھیک ہے جی. اور اگر 2 نکلا ہے لا تفعل, 1 نکلا ہے افعل, تو رجحان کس کی طرف ہے کہ نہ کرو, ٹھیک ہے. جو تینوں ہی لا تفعل نکلا ہے منع ہی ہے, اس کا منع ہی ہے. جی, ٹھیک ہے. تو وہ ہوتا ہے استخارہ بالرکع, یعنی رکے کاغذوں کے ساتھ استخارہ, ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں رات کو نماز عشاء کے بعد اسی نیت سے کہ یا اللہ مجھے فلاں کام ہے اور میری رہنمائی فرما دے, ٹھیک ہے. اور نماز بھی پڑھیں گے اور استخارے کی دعا ہے وہ بھی پڑھیں گے, اور سو جائیں آپ باوضو ہو کے. اور اگر آپ سوئے ہوئے وہ دیکھیں سفید دھاری دیکھیں تو اچھا ہے, ٹھیک ہے, یا سبزہ دیکھیں سبز دھاری دیکھیں وہ بھی علی وغیرہ. جی. لیکن اگر آپ کالی چیز دیکھیں یا ریڈ سرخ دیکھیں تو پھر اس کا مطلب آپ کو منع کیا جا رہا ہے, ٹھیک, وہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک. لیکن قبلہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر وہ 1 دن میں نہیں آیا تو 7 دن تک ہی عمل اچھا, کریں. ٹھیک, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ٹھیک, ٹھیک, بسم اللہ. اور روزی اور رزق کی آپ نے بات پوچھی ہے. جی, بسم اللہ. تو چونکہ زیادہ تر تو لوگ اسی کے لیے پریشان رہتے ہیں. جی, ظاہر بات ہے. حالانکہ پریشان یہ بھی رہنا چاہیے کہ آخرت میں کیا استغفار بھی کرنا چاہیے, بسم اللہ, اور تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کرنی چاہیے, اور استغفار بھی کرنا چاہیے, اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. جی, ٹھیک ہے نا جی, دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ہے. جی, بسم اللہ. اور یا رزاق و یا رزاق 308 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھے. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ یا وہاب ہو یا باسط ہو یہ پڑھے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا نام کیا ہے, اس کو بھی نام, یعنی اس جو نام انسان کا ہے اس کو دیکھے, جو اسم اعظم میں اس کے پہلا حرف جو اس کے نام سے ملتا ہے نا وہ پڑھنا چاہیے. جزاک اللہ. قبلہ ایک آخری بات میں پوچھنا چاہوں گا. لے لیں آخری. جی, نہیں, دعا کے حوالے سے. اچھا. کہ جن کے اولاد نرینہ نہیں ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دعا, جی ہمیں کوئی دعا بتائیں جن کے اولاد نرینہ نہیں ہو رہی, یا بڑا زمانہ ہو گیا ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے لیکن نہیں ہو پا رہی, اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے, کون سی دعا؟ جی, اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جب خاتون حاملہ ہو جاتی ہے جی تو 4 مہینے جب گزرتے ہیں اس کا شوہر جو ہے وہ دونوں میاں بیوی باوضو ہو کے قبلے کی طرف کھڑا ہو جائے, وہ تو وہ اس کے شکم کے اوپر جو ہے نا وہ آیت الکرسی بھی لکھے اس کی حفاظت کے لیے, اللہ, اور یہ کہے کہ اللہم انی سمیتہ محمد, اللہ اکبر, ٹھیک ہے, اے اللہ میں نے اس کا نام محمد رکھا, اگر بیٹا, ٹھیک ہے, جی, اگر بیٹا ہو جائے, ٹھیک ہے. تو لیکن وہ تو چونکہ بیٹے کے لیے کر رہا ہے نا جی, تو بیٹا نہیں ہوگا بیٹی تو ہو ہی جائے گی, ٹھیک ہے, جو حاملہ جو ہے سبحان اللہ, وہ یہ پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر, چونکہ یہ عمل جو ہے نا وہ 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے حامل تو اس وقت اس کی وہ یعنی
مذکر مؤنث میں اس وقت ہوتا ہے. ٹھیک. اگر لیٹ ہو جائے کام 8واں 7واں مہینہ وہ تو ہو گیا کام جو سیکس بن چکا ہے اس وقت. جی جزاک اللہ. محترم ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے. میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ دعائی کلمات سے پروگرام کا اختتام فرمائیں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی. جی میں وہی آیت تھی جو مختصر وہ پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ. جو میں نے کہا تھا نا سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے. جی بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن صلی اللہ. الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا اللہ. قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ. بحق محمد وآلہ الاطہار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب پر نگاہ کرم فرما. الہی آمین. تجھے تیرے رسول کا واسطہ، تیرے رسول پاک کی اہل بیت کا واسطہ میرے اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. الہی آمین. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. الہی آمین. قیامت کے دن رسول پاک اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. الہی آمین. ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما. الہی آمین. جس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دامے در میں سکھنے میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. الہی آمین. ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. الہی آمین. پروردگار دنیا میں امن و امان قائم فرما الہی آمین. اور اس کے لیے اپنا آخری ذخیرہ بقیت اللہ حجت خدا قائم آل محمد ان کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. الہی آمین. ہمارے ملک عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما. الہی آمین. جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. الہی آمین. بار الہ جمہوری اسلامی ایران کو مستحکم فرما. الہی آمین. اور بحرین کے، عراق کے، شام کے جو مسلمان ہیں ان پر سختی ہے میرے اللہ ان کی سختیوں کو دور فرما. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. محترم ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے. آپ کالز کرتے ہیں تو اور خوبصورت ہو جاتا ہے پروگرام. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے محترم مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.